اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ غسل، جیسا کہ دوسرا اہم موضوع نماز ہے تو نماز کی ادائیگی کے لیے غسل واجب ہے۔ اللہ تعالیٰ نے کلام پاک میں غسل کے بارے میں اس طرح احکام دیا ہے۔ سورہ نساء آیت نمبر 43 میں اللہ تعالیٰ غسل کے بارے میں بیان فرما رہا ہے اور کہہ رہا ہے، مومنو، جب تم بے ہوشی کی حالت میں ہو تو جب تک ان الفاظ جو منہ سے کہو سمجھنے نہ لگو نماز کے پاس نہ جاؤ، اور جنابت کی حالت میں بھی نماز کے پاس نہ جاؤ جب تک کہ غسل نہ کر لو، اور بحالت سفر چلے جا رہے ہو اور پانی نہ ملنے کے سبب غسل نہ کر سکو تو تیمم کر کے نماز پڑھ لو، اور اگر تم بیمار ہو یا سفر میں، یا تم میں سے کوئی بیٹا سے ہو کر آیا ہو، یا تم عورتوں سے ہم بستری ہوئے ہو اور تمہیں پانی نہ مل سکے تو پاک مٹی لو اور منہ اور ہاتھوں کا مسح تیمم کر لو، بے شک خدا معاف کرنے والا اور بخشنے والا ہے۔ غسل لینے کے لیے پانی کا صاف ہونا بہت ضروری ہے۔ پانی کا بیان، غسل اور وضو کے لیے جو پانی استعمال کرو اس کا پاک اور صاف ہونا ضروری ہے، یعنی نہ پانی کا رنگ بدلا ہوا ہو اور نہ مزہ، اور اس میں کسی قسم کی بو بھی نہ ہو، اور اس قسم کے پانی کو پاک و صاف کہیں گے۔ تو اس قسم کے پانی سے وضو کیا جا سکتا ہے، غسل لیا جا سکتا ہے۔ فرائض غسل: غرارہ کرنا، ناک دھونا، تمام جسم دھونا۔ سنت غسل: دونوں ہاتھ دھونا، جسم سے نجاست دور کرنا، وضو کرنا، 3 بار جسم پر پانی بہانا، نیت کرنا۔ غسل کی نیت: نویت ان اغتسل رفع للحدث و استباحۃ للصلاۃ۔ ترجمہ: میں نے نیت کی ہے غسل کی ادائیگی کی، ناپاکی دور کرنے اور نماز کو اپنے پر جائز کرنے کے لیے۔ یہ عام غسل کی نیت ہے، اور دوم کلمہ شہادت کے ساتھ بھی پڑھتے ہوئے 3 دفعہ دائیں ہنڈے پر سے اور 3 بار سر پر سے پانی بہائیں۔ احتلام کے غسل کی نیت: نویت ان اغتسل من غسل الاحتلام فرضا امتثالا لامر اللہ تعالی طہارۃ للبدن و استباحۃ للصلاۃ و رفعا للحدث۔ ترجمہ: میں نے نیت کی ہے کہ احتلام کا غسل کروں جو کہ فرض ہے اللہ تعالیٰ کے حکم کی فرمانبرداری کے لیے، بدن کی طہارت کے واسطے اور نماز سے فائدہ مند ہونے کے واسطے۔ یہ نیت پڑھنے کے بعد کلمہ شہادت اور درود شریف پڑھنا اور تمام جسم پر پانی ڈالنا، ایسا کہ ایک بال بھی سوکھا نہ رہے۔ عورت کے لیے حیض کے غسل کی نیت: نویت ان اغتسل من غسل الحیض فرضا امتثالا لامر اللہ تعالی طہارۃ للبدن و استباحۃ للصلاۃ و رفعا للحدث۔ ترجمہ: میں نیت کرتی ہوں کہ حیض کا غسل ادا کروں جو فرض ہے اللہ تعالیٰ کے حکم کی فرمانبرداری کے لیے، بدن کی طہارت کے واسطے اور نماز سے فائدہ مند ہونے کے واسطے، اور نماز کو اپنے پر مباح کر دینے کے واسطے اور حدث کو دور کرنے کے واسطے۔ نفاس کے غسل کی نیت: نویت ان اغتسل من غسل النفاس فرضا امتثالا لامر اللہ تعالی طہارۃ للبدن و استباحۃ للصلاۃ و رفعا للحدث۔
ترجمہ: میں نیت کرتی ہوں کہ نفاس کا غسل کروں جو کہ فرض ہے، اللہ تعالیٰ کے حکم کی فرمانبرداری کے لیے، بدن کی طہارت کے واسطے اور نماز سے فائدہ مند ہونے کے واسطے، اور نماز کو اپنے پر مباح کرنے کے واسطے اور حدث کو دور کرنے کے واسطے۔ ترکیب غسل: پہلے دونوں ہاتھ 3 بار دھوئیں، پھر جسم سے نجاست دور کریں، یعنی کمر سے نیچے اور گھٹنوں سے اوپر کے حصے اچھی طرح دھوئیں۔ تسمیہ پڑھ کر وضو کی نیت کریں، پھر وضو کریں جس طرح نماز کے لیے وضو کیا جاتا ہے، پر پیر نہ دھوئیں۔ وضو کرتے تب جب منہ میں پانی لیے تو 3 بار غرارہ کرے، جو غسل کر رہا ہے اس کی نیت کرے اور کلمہ شہادت اور کلمہ تصدیق پڑھے۔ بال بھی خشک نہ رہے۔ پھر 3 بار سر پر، 3 بار رائٹ شولڈر پر اور 3 بار لیفٹ شولڈر پر پانی ڈالیں اور پھر آخر میں دونوں پیر دھوئیں۔ غسل کے بعد دوبارہ وضو کرنا خلاف سنت ہے۔ غسل کے پانی کا زیادہ بہانا جائز نہیں۔ حالت ناپاکی میں غسل کرنا ضروری ہے، اور اگر پانی دستیاب نہ ہو یا بیماری کی وجہ سے پانی کے استعمال سے بیماری بڑھنے کا خطرہ ہو تو پاک مٹی سے تیمم کر کے نماز پڑھ سکتے ہیں۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ نماز کسی صورت میں بھی ترک نہیں کی جا سکتی۔ اس سے نماز کی اہمیت کا اندازہ ہوتا ہے۔ جزاک اللہ۔